سردار مسعود خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، بات ہو رہی تھی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اور یہ تہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، حالانکہ اس سے پہلے اس انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں بارہا بھارت جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا. ہم نے دیکھا کہ جب مونسون ہوتا ہے اور اس وقت پانی چھوڑ دینا اور پھر سردیوں میں پانی روک دینا، ہر طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس نے ماضی میں. لیکن اس تہلگام انسیڈنٹ کے سیم ڈے وہاں کی وزارت خارجہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جناب انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو ہم معطل کر رہے ہیں یا اس کو مسترد کرنے جا رہے ہیں. تو اس پورے ایپیسوڈ میں کتنی امپورٹنس اس کی تھی؟ بھارت کا یہ جو پورا فالس فلیگ آپریشن ہے یہ اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسی کے گرد گھوم رہا تھا. سنتاس معاہدے کی آرٹیکل 12 کے تحت نہ تو اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر منسوخ کیا جا سکتا ہے نہ معطل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہندوستان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. پھر جو وینا کنونشن آن دا لا اسے معطل نہیں کیا جا سکتا، تو ہندوستان نے بین الاقوامی قانون کی اور اس دو طرفہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کا ضامن عالمی بینک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بحالی اشد ضروری ہے، اور ہندوستان نے یہ جو اقدام کیا ہے اس سے پاکستان کی معیشت برے طریقے سے متاثر ہوگی. لہٰذا اس سے پہلے کہ مذاکرات ہوں، ہندوستان کی جو گڈ ول ہے وہ اس سے ثابت ہوگی یا کہ وہ اس معاہدے کو بحال کرتا ہے یا نہیں. اچھا، اسے شرط کے طور پر عائد کیا جاتا ہے یا اسے پری نیگوشیٹ کیا جاتا ہے کہ الگ چیز ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2022 کے آخر میں اور 2023 کے شروع میں ہندوستان نے دو مراسلے لکھے تھے جو ہمارے انڈس واٹر کمشنر ہیں، پرماننٹ انڈس کمیشن کے جو رکن ہیں، تو ان کو لکھے، ان کے ذریعے کہا تھا کہ وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ موسمی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اس کے علاوہ جو آبادیوں میں اضافہ ہوا، اور تیسرے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا رویہ بہت ہٹ دھرمی کا ہے. تو یہ سارے کے سارے مزے کا خیز تھے اصل میں جو ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہ خود کہا کہ وہ کوئی 1 درجن کے قریب ڈیم جو ہے انہوں نے پلان کیا رن آف دا ریور کے، اور اس میں عام طور پہ جو معاہدے کی اسپیسیفیکیشنز ہیں اس کا وہ خیال نہیں رکھتے، اس کی وائلیشن کرتے ہیں. ایک اور چیز جس کے بارے میں نے سب لوگوں کو متنبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عام طور پہ کرائسس کے دوران اپنے ڈیم جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں یا اور پونڈیجز زیادہ بنا دیتے ہیں. اور دوسرا، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اس میں جو ڈیٹا شیئرنگ، جو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئرنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کس وقت چھوڑا جاتا ہے اور کس وقت روکا جاتا ہے. اور ہندوستان نے اسے روکنے کا سلسلہ چناب بیسن میں شروع کر دیا. عامر صاحب نے 2 نکات اٹھائے تھے، وہ بہت ہی اہم ہیں. ایک تو جو ہندوستان نے 2019 میں اقدامات کیے تھے وہ بھی غیر قانونی تھے، وہ بھی اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی تھی، اور اسے کامیابی نہیں ہوا. کشمیری اہل جموں و کشمیر، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان کی راشٹرا کا حصہ نہیں بنے، اور وہ ان کی یونین کا حصہ نہیں، فیڈریشن کا حصہ نہیں بنے. جو اس وقت ظاہر ہے اگر ان کو حصہ بنایا ہوتا تو اس مرتبہ ان کے اوپر اتنا ظلم نہ ڈھاتے پہلگام کے بعد. اور تیسرا جو ہے مسئلہ کشمیر کا مستقل اور پائیدار حل، اس کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ وہی جو ہے اس کو لیگل لینگویج میں، انٹرنیشنل لینگویج یا انٹرنیشنل وار کی لینگویج میں سے کہتا ہے کہ کیسس بیل آئے کہ واٹ از دا کاز آف دا کانفلکٹ بٹوین 2 نیشنز. تو وہ کشمیر ہے، وہ ایک قسم کا بنیادی تنازع ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات میں کشیدگی رہتی ہے. تو یہ لہٰذا مذاکرات کے لیے دفتر خارجہ، ہمارے دفاعی تنظیم، اس کے بعد وزیر اعظم، سیاسی قیادت، یہ مل کر سوچیں گے اور ایک حکمت عملی ترتیب دیں گے. لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان نے یہ جو اس وقت جنگ بندی کی ہے وہ اپنے آپ کو مزید نقصان اور تباہی سے بچانے کے لیے کی ہے ایک ٹیکٹک کے طور پر، یا وہ واقعی مخلص ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک میں، تیسری جگہ پہ کسی ایک نیوٹرل ایمپائر کے ذریعے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. غالب گمان تو یہی لگ رہا ہے کہ ٹیکٹیکل ہے، کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے اندازہ نہ کر سکو کہ پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا اور اس طرح کا ہوگا، جو ہماری چاہے دفاعی ایک حکمت عملی ہو، چاہے ہماری جو ہے جارحانہ حکمت عملی ہو، وہ اٹ واز فل آف سرپرائزز فار دیم.
جی جی بالکل. پاکستان نے جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی ہے. کس میں؟ جو بری اور فضائی برتری ثابت کی ہے. کسی قسم کا جو بحری تصادم نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد سائبر سیکیورٹی میں کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ خود فرما رہے تھے، وہ بالکل درست کہا آپ نے، نیریٹو بلڈنگ کی نیریٹو سٹرونگر رہی ہے. اور جو آخری ڈائمنشن تھی وہ یہ تھی کہ اس مرتبہ نہ تو ان کے حلیف ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا. یا جہاں سے بھی یہ آواز آ رہی تھی کہ بھئی اگر پہلگام ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کوئی شہادت دو، تو وہ کوئی شہادت نہیں دے پا رہے تھے. تو انہیں جو ان کے دوستوں نے چھوڑا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان توقع نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ اس طریقے سے ایک متوازن اور متوازی اسٹریٹجی اختیار کرے گا اور اس کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف نہیں ہوگا. جب پہلے حملے ہوئے، جب پہلگام کے بعد، پاکستان میں سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ امریکہ ہندوستان کی سائیڈ نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ ہندوستان کے لیے بہت شدید سفارتی اور اسٹریٹجک دھچکا. مجھے ایک سوال میں اور کوئکلی کر لوں، بس 1 منٹ رہ گیا، چلیں پھر آپ ایک مختصر سوال ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ ذرا سی کیونکہ سیز فائر ہوا، تمہارے یہاں کچھ خوش گمان خوش فہم لوگ ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ٹریڈ بھی کھل جائے گی، اور جو میں ان کو مذاکر میں امن کی فاختائیں کہتا ہوں. تو آپ کے خیال میں جو امیدیں ہیں یہ واقعی وہ ہیں؟ اتنا پر امید ہونا چاہیے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ. اور سر اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی سنسیریٹی، کیا یہ کسی اور مارکے کے لیے صف بندی یا پیش بندی بھی کی جا سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ تو پھر صورتحال کہاں رکے گی؟ پھر تو اور بے چینی اور بدامنی ہوگی. دیکھیے اس وقت بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو انفارمل ٹریڈ ہے، انڈائریکٹ ٹریڈ ہے یا بالواسطہ ٹریڈ ہے، اس کا حجم 5 سے 10 بلین کے قریب ہونا چاہیے. اور یہ جاتا کہاں سے؟ دونوں ملکوں سے. یہ جاتا ہے یو اے ای، سری لنکا اور سنگاپور. اور ہندوستان نے یہ راستے بند کر دیے تھے پہلگام کے بعد. تو وہ کم از کم ان کو بحال کر دے، کیونکہ پاکستان نے اس کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی. دونوں ممالک کو پتا ہے کہ یہ ٹریڈ ہو رہا ہے، جو فارمل ٹریڈ کی نسبت بہت زیادہ ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جو آپ نے صحیح فرمایا کہ وہاں جو ہے سنسیریٹی جو ہے وہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا اس پوری کی پوری سچویشن کو فگر آؤٹ کرنے میں اور کوئی حل تلاش کرنے کے سلسلے میں. درست.